السلام علیکم دوستو، خوشنما گزر رہی زندگی میں کبھی ایسا موڑ بھی آ جاتا ہے جو دل چاہ رہا ہے ویسا نہیں ہوتا، جیسی زندگی ہم چاہ رہے ہیں ویسی نہیں گزرتی تو دلوں کے زخم گہرے ہو جاتے ہیں۔ کچھ حالات، کچھ بیماریاں، کچھ نااتفاقیاں زندگی کی ترتیب کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دل غمزدہ اور طرح طرح کے وساوس میں گر جاتا ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر سارے لوگوں کے کام بن رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر سارے لوگ خوش ہیں، ہر ایک لوگ تکلیف کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، ہم صرف تماشائی بن کر اپنی زندگی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں خوشی کب آئے گی، لیکن جان رکھو یہ صرف ہماری چھوٹی سی سوچ ہو سکتی ہے، یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہارے رب کی رحمتوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے نہ ماننے والے لوگوں کو بھی پال رہا ہے، تو تم دل کیوں چھوٹا کر رہے ہو؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے۔ جان رکھو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کون سی خوشی کس کو کب دینی ہے، کتنے صبر کرنے کے بعد دینی ہے، کیونکہ وہ کاتب تقدیر ہے۔ ہم اپنے رب سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نفع والا نہیں ہے، لیکن وقت آنے پر ہمیں وہ پھول نہیں، پھولوں کا گلدستہ بھی عطا کر دے گا۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، اسی کے پاس ہے غیب کی ساری چابیاں، اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جو کچھ بحر و بر میں ہو رہا ہے، اور وہ درخت سے گرنے والا کوئی پتا اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اور زمین کے تاریک پردوں کے اندر کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو، اور خشکی میں اور تری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ اس کے علم کے اندر ہے، اور اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح روشن ہے۔ جان رکھو تھوڑا بہت صبر تو زندگی کی بڑی بڑی خواہشوں میں نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کر لیتے ہیں، کبھی کس کے تلخ لہجوں کو برداشت کر کے تو کبھی اپنوں کی برداشت کر کے، کبھی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے۔ ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے بول کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے رب کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا سیکھ لیا تو وہ ہمارے ساتھ ہی تو ہے، وہ جانتا ہے ہماری آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسوؤں کو، وہ جانتا ہے ہماری تکلیف کو، وہ جانتا ہے ہمارے دکھوں کو، وہ جانتا ہے ہمارے صبر کے کڑوے گھونٹ پینے کو، اور وہ جانتا ہے ہمارے دل پر چلنے والے آرے کو۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور صبر کرنے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تنگی سے، کبھی مال اور جان سے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جان رکھو اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے گزارتا ہے جس کی منزل اور راستہ رب اپنے قرب سے ہمیں دیتا ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ جان رکھو ہم اپنے رب سے دور ہونے لگے تو فوراً دعا مانگ لیا کرو، یا اللہ کبھی بھی مجھ سے آپ سے دور مت کرنا۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ رحمان ہے۔ جس زندگی میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ صبر کے بدلے میں صبر دینے والا ہی مل جاتا ہے، اور ایسا گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ سب کچھ کھو کر سب کچھ مل جائے،
یہ عجیب سی زندگی کی پہیہ ہے۔ زندگی جیت کر کبھی انسان ہار جاتا ہے، اور واقعی سب کچھ ہار کر بھی اللہ کو پا لینا یہ سب سے بڑی جیت ہے، کیونکہ ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی ہے اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی ہے۔ جان رکھو، جب وہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے نا، تو اپنی زندگی میں ایسے واقعات رہنما کر دیتا ہے جس سے انسان بے بس اور لاچار ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہی بے بسی اور لاچاری تمہاری بیداری کا سبب بن جاتی ہے، جو تمہیں اندھیری وادیوں سے گزار کر روشنی کی سما کی طرف کھینچ کر لے آتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی مختلف رنگوں اور موسم کی طرح بدلتے حالات کا نام ہے۔ کبھی وہ باہر سے دوستی کرواتا ہے، کبھی وہ خزاں کی خاصیت کو محسوس کرواتا ہے، کبھی ایسو عشرت کے سامان سے خوش کر دیتا ہے، کبھی کچھ سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جان رکھو، حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو ہمیں ہر ملنے والی چیز میں سامان ایس موجود ہے، اور نہ ہی کسی چیز سے محروم ہونا کوئی سزا ہے۔ اللہ تمہیں حاصل اور لا حاصل کے درمیان رکھ کر صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دن کی طلب میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، کون مایوس ہو جاتا ہے، اور کون شکر گزار رہ کر مقام بندگی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تم سے فرماتا ہے، اور زینت کے سر و سامان بھی زمین پر ہے، اور اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، کائنات کا سارا اختیار خدا برحق ہی کے لیے ہے، ان میں لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے جن کو وہ بخشے، اور بہترین انجام نیکوکار لوگوں کا ہے۔ جان رکھو، جب زندگی کبھی ہار جاؤ تو جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کا احساس کرو، پھر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دل پر رکھو، اپنی دھڑکنوں کی سرگوشی کا شور محسوس کرو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان کی دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جسے وہ پوری طرح روح پر قابض ہے۔ پھر دل کو سکون مل جائے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکراتے آئے گی۔ اس محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو، اگر وہ روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ جان رکھو، وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر ساری مصلیت کی حقیقتیں کھل جایا کرے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش سمجھ میں آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا۔ تمہارا صبر تمہارے حوصلوں کو اتنا مضبوطی سے بھر دے گا کہ پھر تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، پھر تمہیں ہر وہ چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جو کچھ تم نے سوچا تھا، جو کچھ تمہاری خواہش تھی، جس کے لیے تم نے اپنے اشکوں کو بہائے تھے، جس کے لیے راتوں کو تم روتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی دوستو، ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی سکون ملا ہو تو ایک لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرما دے۔ ہماری دل سے دعا ہے، اللہ آپ سب دوستوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، بڑوں کی ہر بیماری پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ آپ کی دعاؤں پر اپنا کن فرما کر سب کی دعاؤں کو جلد سے جلد قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔